بجلی چوری کا جو معاملہ ہے اس کی مد میں 600 ارب روپے سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے, اس پر جو ہے حکومت قابو پانے میں ناکام ہے, اور جو لائن لاسز کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف کی اٹیچمنٹ سے, کچھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے کاموں سے, اسمگلنگ کو روکنے سے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو تھوڑا سیدھا کرنے سے آپ کو ایک وقت اور سپیس مل گیا ہے. دوستوں نے آپ کے قرضے ری پروفائل کر دیے ہیں, آپ ڈیفالٹ کے خطرے سے نکلے تو آپ کے ریزروز بڑھنا شروع ہوئے, اسٹاک مارکیٹ نے رسپونڈ کیا. سو جو اوور آل ایمبینس ہے ملک کا, وہ ایک شارٹ ٹرم میں ایک اسٹیبلٹی کا جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. اب آل آئیز آر آن پاکستان کہ آپ انویسٹمنٹ کی مد میں کیا کرتے ہیں تاکہ وہ فضا قائم ہو. آپ اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے اپنے ایگریکلچر کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں نا, ہماری 10 سے 12 ملین بیلز جو ہیں کاٹن کی استعمال ہوتی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, جو 17-18 ارب ڈالر کا سامان باہر بھیجتی ہے. اس سال ہم صرف 6 ملین بیلز بنائیں گے اور باقی بیلز جو ہیں وہ امریکہ سے امپورٹ کریں گے. تو آخر پھر کب تک آپ اپنے ایگریکلچر کو فنڈامنٹلی ٹھیک نہیں کریں گے اور ہر سال 2 سال بعد ایک کاٹن کے کرائسس لائک سچویشن میں آ جائیں گے. سو اگین اب اس کو آپ ٹائی اپ اس چیز سے بھی کریں کہ یہ بار بار میں کیوں کہتا ہوں کہ ایفیشنسیز, پیداواری صلاحیت, یہ سب چیزیں ٹھیک کریں. اب امریکہ نے, آپ نے ابھی بھی بتایا کہ جی اتنے بڑے ٹیرف کا ایک نظام کیا ہے, پاکستان پہ 29% کا ٹیرف جو ہے اس کا اجرا کیا گیا ہے. سو آپ کو اپنی پروڈکٹس کو, جسے آپ کہیں گے, بہت بہتر کرنا پڑے گا, ڈائیورسفائی کرنا پڑے گا, اور بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ اس طرح بہتر کریں کہ اگر جو چیز 100 روپے کی بن رہی تھی اب وہ آپ 80 روپے یا 90 روپے کی بنائیں, تاکہ آپ وہ مارجن ابزارب کر سکیں اور آپ دنیا میں پروڈکٹس بیچتے رہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ریگولیشن, یہ سارے فنڈامنٹل کام ہیں. میں اب یہ آج سے 1 سال پہلے کی اگر آپ میری گفتگو سنیں تو میں ہمیشہ کہتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کر جائیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سپیس کو صحیح نہیں یوز کریں گے تو ہنا یہ بھی یاد رکھیے کہ 10 سال میں تیسری بار آئی ایم ایف کے در پہ ہیں, زندگی میں 24ویں بار آئی سی یو کے ڈاکٹر کے پاس ہیں. یہ سپیس دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو, کیونکہ اب لوگ بھی کہیں گے کہ جی اتنی دفعہ آپ کو یہ وقت اور سپیس دی ہے, اب ڈو دا نیڈفل. سو آپ اگر دنیا میں کمپیٹیٹیو رہنا چاہتے ہیں, ایک اور ایڈوانٹیج ہے, چائنا پہ 54% ٹیرف لگ گیا ہے, بنگلہ دیش پہ 37% ٹیرف لگ گیا ہے, آپ پہ تو 29% لگا ہے. جی اپنی پروڈکٹس کو کمپیٹیٹیو کریں. پھر اب اس وقت اتھارٹیز پہ ایک بہت بڑا اونس آ گیا ہے. آئی تھنک سمجھ نہیں رہے کہ جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ آ کر ان کے ساتھ سسٹمیٹکلی ایک آرگنائز کریں, جس کو کہیں گے ایک گفت و شنید, کہ بھائی آپ کا ٹیرف آپ نے کیا لگایا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے, امریکن گورنمنٹ نے, کہ ہم نے ان پہ 58% کا ٹیرف لگایا ہوا ہے, اور آپ تو 2 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں ان سے, مطلب صرف 2 ارب ڈالر کی, آپ ایکسپورٹ ان کو کرتے ہیں 5 ارب ڈالر کی. تو آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ نیگوشیٹ آؤٹ کر سکیں ان کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس 29% ٹیرف کے بارے میں دوبارہ سوچیں, آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی طرف جا سکیں امریکہ کے ساتھ, آپ GSP+ کا فائدہ اٹھائیں. تو ہم نے جو آپ کے ساتھ آج گفتگو کی ہے, اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ کام جو ہیں فنڈامنٹل ابھی بہت سے پاکستان نے کرنے ہیں, اور جس امریکن ٹیرف کے لیے لوگ پریشان ہیں, دیٹس آلسو این اپرچونٹی فار مینی کنٹریز. وہ چاہتے کیا ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیرف دنیا میں آپ نے لگایا ہوا ہے ان پہ, آپ اس کو کم کریں. وہ یہی چیز ساری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ چاہتے ہیں. آپ کو بھی موقع ملا ہے, اگر اس موقع کو ہم فائدے کی طرف بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جو اتھارٹیز ہیں ان میں اتنی نیگوشیشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ انہوں نے آلریڈی بنا لی ہوگی, کہ وہ کیا پروڈکٹس ہیں, کاٹن وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے اور الیکٹرانک کچھ چیزیں ہیں جو ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں, ہم ان سے نیگوشیٹ آؤٹ کریں. اب اگر تو آپ اس موقع کو اپنے ایڈوانٹیج میں لے آئیں گے تو آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. پر یہ بھی یاد رکھیے کہ کنزیومر جو امریکن ہے اس پہ ایک ٹیکس لگ گیا ہے 20-30% کا آن دی ایوریج, جو امریکہ نے اس وقت نفاذ کیا ہے. تو وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ کم خریدے گا, تو آپ کو اپنی پروڈکٹ کو تبدیل بھی کرنا پڑے گا. سو آپ کو سوچنا ہے, سو دی کمپنیز ہیو ٹو ریئیکٹ ویری کوئکلی. سو اٹس اے چیلنجنگ ٹائم فار دا ورلڈ. اس کو سیٹل ہوتے ہوئے وقت لگے گا, پر اس وقت میں جو اتھارٹیز اور جو بزنسز اپنے آپ کو ری تھنک کر پائیں گے, دے ول کم ایز ونرز ایٹ دی اینڈ.
اور جو نہیں کر پائیں گے ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈیمپن ہو جائے گی اور ان کی طرف سے جو چیزیں بکتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. آئی تھنک یہ ایک اوور آل سیناریو ہے. اٹس اے چیلنجنگ ٹائم, اٹس اے ہارڈ ورک ٹائم. پاکستان 77 سال میں has found it hard to do all this hard work, but I really hope this is a different time for us. انشاءاللہ. اچھا, ویسے جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں, ہم کس بیس پر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آن اے لائٹر نوٹ چائنا کے لیے تو جو ہے وہ یہ آفر ہے نیگوشیشن کے لیے کہ اگر ٹک ٹاک سیل کر دیا جائے کسی اور کنٹری کو تو اس بات کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر نیگوشیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ کس پوائنٹ پر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹیجک امپورٹنس, پاکستان ایک بڑا مسلم ملک ہے, پاکستان ایک وہ ملک ہے جس میں ایک آبادی ہے جو 30 سال سے کم, ہماری 2/3 آبادی ہے, انگلش سپیکنگ ہے, ہم فارورڈ لکنگ لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہمارا ایک 10 ملین کا ڈائسپورا ہے باہر جو ایک اچھا انفلوئنس رکھتا ہے. ہم دنیا کو ایک ٹیکسٹائل کے بڑے سپلائر ہیں. ہم ایک اچھی, جسے آپ کہیں گے اوور آل آرمی, نیوی اور ایئر فورس رکھتے ہیں. ہم نے ایک تعلیم کا نظام, چاہے وہ بہت اچھا نہیں ہے اور ہمارے بہت سے لوگ نہیں اس تعلیم کے معیار پر ہمارے جو ینگر جنریشن ہے وہ انگلش سپیکنگ ہے, ہم اڈیپٹ کرتے ہیں. اٹ از جسٹ دیٹ جو ہارڈ ورک ہمیں واقعی ہی کرنا تھا, ہمارے پاس اتنا بڑا ہے نا مائنز اینڈ منرلز کا ریسورس ہے. بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, کھیوڑا میں سالٹ مائنز ہیں, گولڈ, باقی منرل, زنک, میگنیشیم, کول, کاپر پڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں تو پاکستان میں ہی ہے نا. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو آرگنائز آور سیلوز ان دا وے کہ ہم ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ امریکہ دنیا بھر میں چاہتا ہے اور ایک انگیجمنٹ چاہتا ہے کہ وہ لیتھیم, کیونکہ وہ ای وی کا مٹیریل ہے آف دا فیوچر لے, وہ بھی پڑا ہوا ہے بلوچستان میں. اٹ از آور ٹائم ٹو آرگنائز آور سیلوز, تھنک سو ویل کہ اپنی اکنامک ڈپلومیسی جو ہے اس کو استعمال کریں. ہماری جیو اسٹریٹیجک اہمیت خطے میں کبھی بھی کم نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ رہے گی. ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اس طرح سے کہ ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں جو ہمارے فیور میں ہیں اور ان کو یوز کریں. اور میں آخر میں ہمیشہ یہ اب کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایک انسرٹنٹی آئی ہے, دنیا کی مارکیٹس ہل گئی ہیں. آسٹریلیا صبح کھلتا ہے ہمارے 4-5 بجے, وہاں سے لے کے 2 بجے نیو یارک کی مارکیٹ بند ہوتی ہے. ساری مارکیٹس کل جو ہیں ریٹل ہو گئی تھی. پاکستان نے تو یار اتنی انسرٹنٹی دیکھی ہے, ہر طرح کی خطے میں انسرٹنٹی دیکھی ہے, ود ان انسرٹنٹی دیکھی ہے. تو جو ریزیلینس ہے اس ملک کی اس انسرٹنٹی کو دیکھنے کی اور پھر بھی یہاں کھڑے ہونے کی, یہ بھی ایک ایسٹ ہے. پر ہمیں بھی اس انسرٹنٹی سے نکلنا ہے اور آج دنیا سے یہ سیکھنا ہے کہ انسرٹنٹی از ناٹ گڈ فار دا ہیلتھ آف کنٹریز. آئی تھنک یہ ہیں سارے لیسنس. آج حکومتوں کو, اپوزیشن کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جوڈیشری کو, everyone has to put their heads together and realize all the things جو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے. اور اسی میں سے جسے آپ کہیں گے آپ کو ایک رمق نظر آئے گی کہ اگر ہم اپنے آپ کو کئی جگہ پہ آرگنائز بہتر کریں گے تو ان سب چیلنجز سے ایک فائدہ اٹھا کر ہم we should come out on the more positive way a year or 2 year or 3 years from now. تو ڈاکٹر صاحب ان دی اینڈ یہ جس طرح سے ابھی میں نے ذکر بھی کیا کہ آئی ایم ایف وفد جو ہے وہ آ رہا ہے پاکستان اور پھر جو آئندہ بجٹ ہے اس کے لیے تجاویز دی جانی ہے, حکومت کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں جو ہر صورت کرنی چاہیے, کون کون سے اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے؟ 3 چیزیں تو بڑی کلیئر کرنی چاہیے. نمبر 1, ایک ٹیکسز کا جو اجرا ہے آپ کی سیلری پر, آپ بہت اچھی اینکر ہیں, آئی ایم ہوپنگ کہ آپ ہائیسٹ سیلری بریکٹ میں ہیں, تو آپ کی جو سیلری ہے اس پہ جو ٹیکس ہے اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ملک چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں. نمبر 1. اسی طرح جو نان سیلریڈ پہ ہم نے ٹیکسز لگائے ہیں اس کو بھی کم کرنا چاہیے. اس لیے کم کرنا چاہیے کہ وہاں چوری بہت پڑ جاتی ہے. ایک جو ڈاکٹر ہے وہ پرچی لکھتا ہے اور پھر وہ یہ نہیں دکھاتا کہ وہ کتنے پیسے کما رہا ہے, ان کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. تیسرا, ہمارے مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس کو کم کرنا چاہیے تاکہ اس کو اور کمپیٹیٹیو کر سکیں دنیا بھر سے. یہ تو ٹیکسز کی مد میں. دوسری جو ہمیں چیز کرنی ہے, جو ایکسپینڈیچر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, لاسٹ ایئر اتنی مشکل حالات میں بھی 21% بڑھا دیا تھا. دیٹس ناٹ ہاؤ کنٹریز آر رن.
آپ امریکہ کو یہ داد تو دیں کہ انہوں نے جو ڈسرپٹیو بیہیویئر ہے اس کو کیا ہے کہ جی یہ چیزیں ہم نہیں قبول کرتے. سو آپ کو بھی یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنا جاری اخراجات کرنٹ ایکسپینڈیچر کو 21% بڑھائیں. سو IMF کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کریں اس بات کو کہ آپ کو اس ایکسپینڈیچر کو اس طرح نہیں بڑھانا, اور اس کے لیے جو سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ کریں. اس پہ میں نے کئی دفعہ لکھا بھی ہے, کہا بھی ہے, بات بھی کی ہے. وہ کام جو آپ کے کرنے ہیں, سو ایکسپینڈیچر کا جو ریفارم ہے وہ مسٹ ہے جو پاکستان کو کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں IMF کے ساتھ طے کریں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے.